بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومت بری طرح سے پھنس گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے ٹرمپ سے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ ہم تو ٹرمپ کے سارے پلان پر راضی ہیں، خوش ہیں، اور جو کچھ وہ اسرائیل کے بارے میں کر رہے ہیں، فلسطین کے بارے میں کر رہے ہیں، ہم جناب پوری طرح سے اس میں ساتھ ہیں۔ بعد میں ٹرمپ کی طرف سے اس چیز کا اعلان کیا گیا، نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ انفارمیشن کا چونکہ دور ہے، چیزیں چھپ نہیں سکتی تھیں، اب لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، حکومت پکڑی گئی ہے، ایکسپوز ہو گئی ہے، اور وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ جھنجھلاہٹ تھی، غصے میں نظر آ رہے تھے کہ خدا کا خوف کریں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ہم نے یہ جس طرح سے کیا، نیک نیتی سے کیا، ساری چیزوں کو مانا، اس میں 8 ممالک ساتھ تھے، کیا کریں، ہم کیا کرتے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ فلسطینیوں کا قتل عام بند ہو جائے، ان کی زندگیاں بچ جائیں، اس لیے ہم نے کیا ہے، ہم نے نیک نیتی سے کیا ہے، ہم نے سارا کچھ بڑے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ تو چھپایا کیوں آپ نے؟ اب جب 2 ریاست کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، یعنی فلسطین کی بھی ریاست ہو، اسرائیل کی بھی ہو، تو اس پر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے تو فوری طور پر ٹرمپ سے ملنے کے بعد کہہ دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہو سکتی، کوئی چکر ہی نہیں ہے، یہ اس نے بیان دے دیا ہے۔ صرف یہیں تک نہیں، وہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی بھی ہمارے پاس رہے گی، تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ اسی طرح سے سب چیزیں چلیں گی، سیکیورٹی بھی ان کے پاس، جب چاہیں جہاں گھس جائیں، جس کو چاہے مار دیں، کر دیں، اور حماس کا خاتمہ، بس باقی کیا پرزنرز چھڑوا دیں، سارا کچھ تباہ کر کے 65,000 لوگوں کو شہید کر کے اب مسلمان ممالک سے آ کر جی وہاں پر ان کے گھر بنوا دیں، سارا کچھ کر دیں، بس یہی کام رہ گیا کیا؟ تو یہ سب کچھ الٹا ہو گیا ہے، اور اندر کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ آگے ہونے جا رہا ہے پاکستانی عوام اس کو نہیں مانیں گے، مان نہیں سکتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں کے خلاف ہے یہ سب کچھ، ہماری اخلاقیات، ہمارے دین کے خلاف ہے جو باتیں اب ہو رہی ہیں۔ ابراہیم اکارڈ کی بات ہو رہی ہے، فلسطین کو ماننے کی، اسرائیل کو ماننے کی بات ہو رہی ہے، فلسطینی ریاست کو تو مان نہیں رہا اسرائیل، اور کہہ رہے جی مجھے مان لو، اور اس میں سب آگے آگے جا رہے ہیں۔ اور اس پر مائیکل کوگل مین، یہ بڑے مشہور ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اس بارے میں سب کچھ کھول کر رکھ دیا ہے، یہ ساؤتھ ایشیا کے ایکسپرٹ ہیں، مانے جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ یہ لکھتے ہیں پریشر آن پاکستان ٹو جوائن ابراہیم اکارڈز میں انکریز بیکاز آف۔ ابراہیم اکارڈز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنا ہے، UAE تسلیم کر چکا ہے، کئی اور ممالک تسلیم کر چکے ہیں، اب پاکستان پر دباؤ بڑھنے والا ہے۔ کس وجہ سے؟ نمبر 1 پاک سعودی ڈیفنس پیکٹ، 2 US پاک ریسیٹ، پاکستان آج کل امریکہ کے بڑے قریب ہوا ہے، اس وجہ سے بھی ماننا پڑے گا آپ کو اسرائیل کو، 3 پاک انڈورسمنٹ آف ٹرمپ غازہ ڈیل، اب پاکستان نے اس کو انڈورس کر دیا ہے، مان لیا ہے کہ ٹرمپ کی جو ڈیل ہے، پلان ہے غزہ کے حوالے سے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ جوائننگ ابراہیم اکارڈز از دا ایبسنس آف پاکستانی in the absence of Palestinian state would be a major Pak policy shift and would likely be rejected by the public۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ، یعنی جس کا بنیادی مقصد ہے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا جائے، جب تک فلسطینی ریاست نہیں بنی ہوگی، اگر پاکستان یہ ابراہیم اکارڈز کو مان لیتا ہے، اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے، تو یہ پاکستانی پالیسی میں بہت بڑا شفٹ ہوگا، اور یہ پاکستان کی عوام نہیں مانے گی۔ یہ مائیکل کوگل مین، جو پاکستانی نہیں ہے، ساؤتھ ایشیا کا ایکسپرٹ ضرور ہے، دنیا کا مانا ہوا، وہ یہ بات کر رہا ہے، لیکن یہاں پاکستانی حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس پر قمبر زیدی صحافی ہیں، نوجوان پروگرام اینکر ہیں، ہوسٹ ہیں، لکھتے ہیں this is how he summed it up: the establishment seems ready to join Abraham Accords while the public is rejecting them outright. PMLN is in big trouble as it was Khan who dared to refuse and is now facing the consequences۔ وہ کہنے جی یہ تو نون لیگ پھنس گئی ہے، یہ تو مان رہی ہے، لیکن عمران خان نے انکار کیا تھا، جس وجہ سے اس کو نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس وقت جب عمران خان نے انکار کیا تھا تو شہباز شریف صاحب بھی یہی باتیں کر رہے تھے جو عمران خان اس وقت کرتے تھے یا اب کرتے ہیں، کہ جی اس طرح ہم ریاست کو نہیں مان سکتے۔ اور ان کی اس گفتگو کو باقاعدہ عارفہ نور صاحبہ ڈان پر آرٹیکل بھی لکھتی ہیں، ڈان میں، اور ڈان نیوز پر اینکر بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 سال پہلے شہباز شریف کہتے تھے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپس مڈل ایسٹ پیس پلان essentially legitimizes Israeli annexation of Jerusalem and illegal settlements on the land of Palestinians. An unjust, biased and oppressive peace plan has rightly been torn into pieces by Palestinians۔ تو یہ جناب اس وقت 5 سال پہلے شہباز شریف کہتے تھے کہ جی یہ جو ٹرمپ کا پیس پلان ہے یہ تباہ کن ہے، جو علاقے قبضے میں اسرائیل نے لے لیے ہوئے ہیں وہ اسی کے قبضے میں رہیں گے، یہ تو کوئی پیس پلان نہیں ہے، اور فلسطینیوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب وہی پلان ہو بہو وہی سارا کچھ جناب شہباز شریف صاحب مان کر آ گئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو مانو، اور یہ بڑا زبردست پلان ہے، بڑا اچھا ہے، جبکہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہم تو فلسطین کو مانیں گے نہیں۔ شہباز شریف صاحب نے کہا جی 2 ریاستوں کا پلان ہے۔ عمران خان سے جوڑتے ہیں، عمران خان کہتا تھا 1967 پر جاؤ،
جن علاقوں پر قبضہ ہے، بڑی بنیادی سی چیز ہے کہ جی اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کیا ناجائز ان کو چھوڑ دیں، وہ فلسطین کے حوالے کر دیں اور فلسطین کی ریاست کو مان لیں۔ یہ ہے جو سٹانس پاکستان کا ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی 1967 کا کوئی ذکر نہیں، جو علاقے اسرائیل کے قبضے میں آ گئے بس، یہ جو رہ گئے ہیں یہ اب ان کی بات کی جائے، اور اس پر بھی وہ کہہ رہے ہیں اس کو نہیں آزادی ہم دیں گے۔ اب یہ جو بات جناب اسحاق ڈار صاحب نے کی ہے کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں اور لوگ فلسطینی نہتے شہید ہوتے رہے مرتے رہیں، تو بھائی پھر تو آپ یہ بھی کشمیر میں بھی کہتے ہیں، کب تک بھارت سے آپ نہتے کشمیریوں کو شہید کرواتے رہیں گے؟ چھوڑ دیں بس، ٹھیک ہے مان جائیں، اسی طرح کا ایک آرڈر وہاں بھی کر لیں کہ جی بس جو لوگ شہید ہو گئے بس وہ ختم کہانی، اور بس جو علاقے وہاں پر ہیں وہاں پر اسی طرح رہیں، وہ بھارت بھی اس ریاست کو نہیں مانے گا، اور یہ کہ جی وہاں سے جو بھی کشمیر ریزسٹنس ہے جس طرح حماس ہے وہاں فلسطین میں ختم کر دی جائے، تو بس ممکن ہے کیسے؟ تو یہ تو ٹرمپ کے پریشر میں مان کر آ گئے، لیکن نیتن یاہو نے نہیں مانا۔ سوچیے ذرا، وہ کہہ رہا ہے کوئی ریاست نہیں ہے فلسطین کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو حالات چل رہے ہیں۔ پھر ہوا یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمارا تو کچھ نہیں بچے گا، برباد ہو جائیں گے ہم، اور اس میں سینیٹر فنان اللہ پیش ہیں۔ وہ کہتے ہیں سارے حوالے دے کر کہ آج تک جتنے بھی ریزولوشن یونین اسمبلی کے آئے ہیں 1967 کا، 1949 سے لے کر اب تک 2020 تک اور اب 2025 تک، یہ سب جھوٹ ہیں، فراڈ ہیں۔ یہ سینیٹر فنان اللہ نون لیگ کے کہہ رہے ہیں، اور مشاہد اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر لکھتے ہیں صدر ٹرمپ سے ملنے کے فوراً بعد یہ ویڈیو بنائی گئی، نیتن یاہو اپنی اسرائیلی زبان میں وضاحت کرتے ہوئے کہ ان کا غزہ چھوڑنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، یہ منصوبہ عرب اور مسلم ممالک کے ذریعے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس پر دباؤ ڈالنا ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام جاری رکھے گا۔ یہ بات سینیٹر فنان اللہ نے باقاعدہ پوسٹ کیا ہے، یہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں۔ اس طرح اور آوازیں اٹھ رہی ہیں، اونلی اے فول وڈ ٹرسٹ نیتن یاہو۔ یہ باتیں اب دیکھیں نون لیگ کے اپنے کہہ رہے ہیں، اوپر سے وہ گالم گلوچ بریگیڈ جو رکھی ہوئی ہے، جن کو صحافی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو ان کے ٹاؤٹ ہیں یا ان کے سوشل میڈیا چلانے والے ہیں، ان کو چونکہ بلایا ہوا تھا یونین اسمبلی میں، تو اب ہوا یہ ہے کہ وہ تو شہباز شریف کو خوش کرنے کے لیے نعرے لگاتے رہے، لیکن وزیر اعظم کی تقریر کے دوران نعرے اقوام متحدہ کے سیکورٹی حکام نے نوٹس لے لیا ہے۔ نون لیگ کے ساتھ لے جائے گئے 2-3 کارکنوں نے گیلری میں نعرے لگائے، اقوام متحدہ تحقیقات کر رہا ہے۔ اب یہ حال ہو گیا جی، الٹا لینے کے دینے پڑ گئے وہاں پر۔ تو یہی تو بات تھی کہ ٹرمپ سے قربتیں، کیا چل رہا ہے، اب سمجھ آ گئی سب کو کہ یہ چل رہا تھا اور مان کر آ گئے ہیں۔ دیگر لوگ کیا تنقید کر رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے فیصل ترکئی اور عاقب اللہ وزراء کی وزارتیں تبدیل ہونے والی تھیں، اس لیے انہوں نے نئی وزارتیں قبول کرنے کے بجائے مستعفی ہونا بہتر سمجھا۔ چند دنوں میں کابینہ میں رد و بدل کا بھی امکان بتایا جا رہا ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ اور لوگ بھی ہیں جن کو فارغ کیا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا سے 2 وزراء کے استعفے آ گئے ہیں، یہ ایک بڑی خبر ہے، میں نے کہا آپ سے یہ بھی ہم شیئر کر دیں۔ باقی جی حامد میر صاحب کہتے رہے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں جی عمران خان پر بطور وزیر اعظم بہت دباؤ تھا اس معاملے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں مانے۔ اب لگتا ہے کہ آسانی سے سموتھلی سارا عمل ہو جائے گا، اور اس میں اب تنقید کی جا رہی ہے کہ جی یہ شہباز شریف تو مان کر آ گئے، اور ٹرمپ کی ساری شرائط بھی، ان کا پلان بھی، اور اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں جی ہم نے اسرائیل سے کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کی۔ وہ جو تصویر آ گئی ہے نا صدر کی، جو امریکن کانگریس میں ہیں، جوش امریکن کانگریس کے صدر ہیں، یہودی لابی کو جو ہیڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ شہباز شریف کی تصویر آ گئی، تو وہ کہہ رہے ہیں، اور اس نے خود شیئر کیا ہے، تو کہنے جی کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہوئی، یہ باتیں نہ کریں، وہ نہ کریں، کچھ خفیہ نہیں کیا، ہم نے تو بات ہی نہیں کی ڈائریکٹ اسرائیل سے، ہم نے ڈائریکٹ امریکہ سے بات کی ہے، امریکہ ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ ہے، تو ہمیں آپ کچھ نہ کہیں، ہمیں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم نے تو امریکہ کے ساتھ بات کی ہے۔ اب یہ صاف کہیں گے کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے تو امریکہ سے بات کی تھی کہ فلسطینی ریاست بھی تسلیم کی جائے، اب نیتن یاہو نہیں مانگ رہا تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ پیچھے ہٹنے کی کوشش تو کریں گے، لیکن آپ ایک دفعہ تو مان کر آ گئے ہیں، اب آگے دیکھتے ہیں ٹرمپ کی مرضی، وہ ان کو چوائس دیتا ہے کہ پیچھے ہٹنے کی یا نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے تھے جی وہ عمران خان جو ہے وہ یہودی ایجنٹ، فلاں ایجنٹ، اور فضل الرحمان صاحب بھی ایک دور میں کہتے ہوتے تھے۔ آج فضل الرحمان صاحب شہباز شریف پر تنقید کر رہے ہیں، وہ کہتے جی ہم مان ہی نہیں سکتے اسرائیل کو، یہ حکومت بڑا غلط کر رہی ہے۔ فضل الرحمان صاحب بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں جو خطاب کیا اور ٹویٹ میں کتنا فرق ہے، کمزور موقف سے عرب دنیا شکست کھا جائے گی، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور شہباز شریف جو ہیں وہ قائد اعظم کے موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور کہتے ہیں جی اسرائیل کے معاملے پر وہ قائد کے موقف کی نفی کر رہے ہیں شہباز شریف، یہ باقاعدہ فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے۔ بہرحال
اس کے علاوہ جی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اب مشکل لگ رہا ہے اس حکومت کے لیے کہ وہ اس سارے قصے کو ڈیفینڈ کر سکے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اسٹیٹمنٹس بہت سی دے رہے ہیں لیکن اب گئے ہیں پھنس, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سے انکاری ہو گیا ہے نیتنیاہو. وہ کہتا ہے ہم تو فلسطین کو نہیں مانیں گے اور سیکورٹی بھی ہمارے پاس رہے گی. پھر اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر فلسطینیوں کے پاس بھی اختیار ہوگا, فلسطینی اتھارٹی بھی ہوگی. ابھی 20,000 فوج پتہ انڈونیشیا کی جا رہی ہے, وہ دیکھا جائے گا ہمارا کیا رول ہے, ہماری کتنی فورس جاتی ہے. لیکن ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ اوپر میں ہوں گا, نیچے سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر ہوگا. تو وہاں تو ایڈمنسٹریشن مغرب سے آ رہی ہے. آپ کس ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں, ان کے ہیڈ تو اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوں گے. تو ان سے اب سنبھلا نہیں جا رہا کہ ہم نے کر کیا دیا ہے, اس کو اب ڈیفینڈ کیسے کریں. اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے. ٹرمپ دنیا کے معاملات کا مالک بن رہا ہے, یہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے. آزاد فلسطین وہ ہوگا جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہوگا. فضل الرحمان صاحب ویسے حکومت کو بھی خوش کر لیتے ہیں, بظاہر اپوزیشن بھی رہتے ہیں. اب تو وہ بھی چیخ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور تو اور صحافی, سینئر صحافی طلعت حسین صاحب چیخ رہے ہیں کہ سب فراڈ ہو گیا ہے, یہ غلط ہو گیا ہے. باقی تو کوئی بولے اس کو چینل سے نکلوا دیا جاتا ہے. لیکن یہاں تو اب آپ یہ نوٹ کریں کہ طلعت صاحب سما پر ہوتے ہیں, جو کابینہ کا حصہ علیم خان ہیں, ان کا چینل ہے. اور طلعت حسین صاحب نے انگریزی میں ٹویٹ کیا ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. منصوبہ یہ ہے کہ نہ کوئی فلسطینی ریاست بنے گی, نہ غزہ میں فلسطینی اتھارٹی باقی رہے گی. قیدیوں کی رہائی کے بعد حماس ماضی کا قصہ بنا دی جائے گی. نیتنیاہو 64,000 فلسطینیوں کا خون بہانے کے باوجود امن کا علمبردار بنا کر دکھایا جائے گا. اور ٹرمپ غزہ کو ریئل اسٹیٹ کے سوداگروں کی جنت بنا کر اس زمین کا کاروبار میدان بنائے گا جو ابھی تازہ خون سے رنگی ہوئی ہے. یہ طلعت حسین صاحب نے یہ جناب ٹویٹ کیا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اب کیا بنے گا, کیا ہونے جا رہا ہے. یہ تو طلعت صاحب کہہ رہے ہیں, باقی تو چھوڑ دیجئے کہ ان کو بھی کہیں گے جی یہ تحریک انصاف کے یوٹیوبر ہیں, ان کو بھی کہہ دیں, جو بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اسرائیل قبضہ نہیں کرے گا مگر سیکیورٹی کے لیے موجود رہے گا. یہی موقف بھارت کا کشمیر پر ہے. یہ کس قسم کی آزاد فلسطین ریاست ہوگی جس کی سیکیورٹی اسرائیل کرے گا. یہ 16 پوائنٹ. اور 1900 پوائنٹ. فلسطین ریاست کی راہ ہموار ہوگی, کب ہوگی, کیسے ہوگی, سرحدیں کون سی ہوگی, کچھ واضح نہیں. یعنی ہمارا تو یہ رہا ہے ہمیشہ سے پاکستان کا سٹانس عمران خان کے دور تک کہ 1967 والے جو علاقے ہیں جو ان پر قبضہ کیا تھا اسرائیل نے, ان سب کو واپس کیا جائے. اب اس طرح کی کوئی بات اس پلان میں نہیں ہے. تو اب جناب اور چیزیں شاید آنے والے دنوں میں سامنے آئیں, کس طرح سے اس ملک میں رجیم چینج ہوا اور انہوں نے آ کے پھر کیا کیا کیا. اور اب چونکہ یہاں پر ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے نہیں, تو یہ غیر ملکی مینڈیٹ اس طرح سے حاصل کر کے پھر چیزوں کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں اور اس کے بڑے خوفناک اثرات ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.